नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सूरत आले इमरान में अल्लाह ने मसला तौहीद को बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया। अपनी उलूहियत को, माबूदियत को अल्लाह ने बार बार ज़िक्र किया। तौहीद पर जितने शुबहात मुशरिकीन के ज़हन में थे और ईसाइयों के ज़हन में थे, वो सारे शुबहात अल्लाह ने उन्हें सूरत आले इमरान में रद्द किया और उनके अल्लाह ने जवाब दिए। नजरान का जो वफ़द था 60 आदमियों पर मुश्तमिल, वो हर तरीके से लाजवाब हो गए और मुनाजरे में वो शिकस्त खा गए। लेकिन अल्लाह बुरा करे ज़िद का और इनाद का और हट धर्मी का और दौलत की हवस, पैसे की हवस जो उन उलमा को हुकूमत की तरफ से वजीफ़े के तौर पे मिला करती थी, उन्होंने मसला तौहीद को तस्लीम नहीं किया, ईमान वो नहीं लाए और अपनी हट धर्मी पर लाजवाब होने के बावजूद अपनी हट धर्मी पर वो कायम रहे। तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया कि आप इन्हें चैलेंज मुबहला फरमाएं। आयत नंबर 61 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें चैलेंज मुबहला कर रहे हैं। फमन हाज्जका फीह मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, मेरे प्यारे पैगंबर, जो आदमी आपके साथ झगड़ा करता है फीह हज़रत ईसा की उलूहियत के बारे में, अब भी वो झगड़ रहा है और अपनी ज़िद पर कायम है कि हज़रत ईसा इलाह हैं, माबूद हैं, मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, बाद इस बात के कि आपके पास इल्म आ गया। दलाइल से हमने सारी बात साबित कर दी कि हज़रत ईसा इलाह नहीं है, इलाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। फ़कुल, तो मेरे पैगंबर आप चैलेंज करें, तालौ, आओ, नदो अबनाअना, हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को, व निसाअना, हम बुलाते हैं अपनी औरतों को और तुम बुलाओ अपनी औरतों को, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद आते हैं, तुम भी खुद मैदान में आओ। फिर वहाँ जाके हम सारे इल्तिजा करें अल्लाह के आगे कि जो झूठा है, हम दोनों में से जो झूठ पर है, अल्लाह उस पर लानत कर दे। इससे कहते हैं मुबाहला, कि दोनों फरीक एक मैदान में अल्लाह से आरजू करें, दुआ मांगें, गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा है उस पर तू लानत फरमा। ये सन 10 हिजरी का वाक़या है जी। ये सूरत आले इमरान का उतरना और नजरान के वफ़द का मदीना मुनव्वरा में आना, ये ज़हन में रहे कि मुबहला का जब चैलेंज हुआ तो ईसाइयों ने इसे भी कबूल नहीं किया। उन्हें उनके उलमा को अच्छी तरह पता था, वो जानते थे कि ये वही नबी है जिसके मुतालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। इंजील में ये सारी बातें मौजूद थीं, अहले इल्म इसको जानते थे। कुरान ने भी कई जगहों पे इसको जिक्र किया कि मेरे प्यारे पैगंबर, ये जिनको आपसे पहले किताब दी गई है, ये आपकी रिसालत और आपकी नबूवत वो इसे इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह ये अपनी औलाद को पहचानते हैं। बिल्कुल इन पर वाज़ेह बात है, खुली हुई बात है कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है। तो वो कम मैदान में उन्होंने आना था, मलऊन बनना था, तबाही के घाट उतरना था, तो ये मुबाहला नहीं हुआ। अगर ये मुबाहला होता और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میدان مباہلہ میں تشریف لاتے تو یقیناً آپ کی ازواج بھی آپ کے ساتھ ہوتی، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں نبی پاک نے بلا لیا تھا۔ یہ گھر کے آدمی ہیں، یہ اقارب میں شامل ہیں، اور ایسے موقع پر اقارب ہی کو بندہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور یہی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ورنہ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد، میری بیٹی، میرے نواسے، وہ الیاذ باللہ انہیں سوئی بھی چبھے یا انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ تو انہیں اپنے گھر میں آپ نے بلایا کہ مباہلہ ہونا تھا، تو انہوں نے بھی جانا تھا، آپ کی ازواج نے بھی جانا تھا، اور آپ کے صحابہ نے بھی ساتھ جانا تھا، لیکن یہ مباہلہ نہیں ہوا۔ مباہلے سے وہ عیسائی اور ان کے علماء بھاگ گئے۔ اگلی آیت میں اللہ نے انہیں دعوت ایمان پیش کی۔ نجران کے وفد کو، عیسائیوں کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 64 میں دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہ کلمہ جس کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں اور جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ وہی دعویٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، اور وہی دعویٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور وہی دعویٰ خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ سواء بیننا و بینکم کا یہ مطلب ہے تورات، انجیل، قرآن اس دعوے پر متفق ہیں، اور سارے نبی جن انبیاء کو تم بھی مانتے ہو، وہ سارے نبی بھی اس دعوے پر متفق ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ صرف بت نہیں بلکہ کسی کو بھی۔ یہودی تو بت نہیں پوجتے تھے، عیسائی تو بت نہیں پوجتے تھے۔ یہودی تو حضرت عزیر کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے، یعنی غائبانہ پکار کریں گے تو صرف اللہ کی کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی غائبانہ پکار نہیں کریں گے، اپنی پیشانی جھکائیں گے تو صرف رب کے حضور جھکائیں گے، اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی پیشانی نہیں جھکائیں گے، نظر و نیاز دیں گے تو صرف اپنے رب کے لیے دیں گے، اللہ کے سوا کسی کے نام کی ہم نظر و نیاز نہیں دیں گے۔ آؤ اس کلمے پر سارے متفق ہو جائیں۔ توحید محور ہے اور توحید مرکز ہے، اس پر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے تمام جماعتوں کا، تمام لوگوں کا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے ایک کسی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا، اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ رب کا کیا معنی ہے؟ حلال کرنے والا، حرام کرنے والا، حکم دینے والا، جسے سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، اتخذوا احبارہم، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے بیان کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عیسائی جو کچھ ان کے علماء اور پیر کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو تم اسے حلال مان لیتے تھے؟
تو حضرت علی کہتے ہیں جی بالکل بغیر دلیل کے مان لیتے تھے، اور جس چیز کو تمہارے علماء اور پیر حرام کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حرام مان لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بغیر دلیل کے حرام مان لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی معنی ہے پیروں اور علماء کو رب بنانے کا۔ تو یہاں فرمایا اس نقطے پہ ہم سارے متفق ہو جائیں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا، حلال کرنے والا حرام کرنے والا وہ کسی اور کو نہیں سمجھے گا۔ آج بھی جو لوگ علماء کی ہر بات اور اپنے مرشد کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مان لیا کرتے ہیں، کوئی قصہ کوئی کہانی، ایسا قصہ ایسی کہانی جسے انسانی عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کنویں میں 12 سال کچے دھاگے کی تند پر الٹے لٹکے رہنا، 12 سال کا بیڑا ڈبو دینا پھر کنارے لگا دینا، یہ بالکل جسے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، صرف علماء کے کہنے پر لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل انہیں رب بنانا ہے۔ تو اللہ نے یہاں انہیں دعوت دی کہ آؤ اس نقطے پہ سارے اکٹھے ہو جائیں اللہ کی توحید پر، کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے تھے، ان میں جو خط آپ نے شاہ روم ہرقل کو لکھا تھا، اس میں آپ نے اسے یہ کہا تھا اسلم تسلم، اسلام لے آ بچ جائے گا، اسلام لے آ تو تجھے دگنا اجر ملے گا۔ تو وہاں بھی میرے پیارے پیغمبر نے شاہ روم کو دعوت دیتے ہوئے اسی آیت کو تحریر کیا تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے پر سارے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، جس کلمے پر تمہارا بھی اتفاق ہے، تمہاری کتابوں کا بھی اتفاق ہے، ہمارے قرآن کا بھی اتفاق ہے، سارے نبی اس کلمے پر متفق ہیں کہ ہم خالص عبادت کریں گے، پکار کریں گے تو صرف اپنے رب کی کریں گے، اور ہم اپنے رب کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔